آج اللہ پاک کے صفاتی نام یا ارحم الراحمین کا اتنا قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یقین کیجیے کہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، دولت کی برسات ہونے لگے گی، رب سے جتنی اور جو مانگنا چاہیں گے اس نام کو پڑھتے ہی رب تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والے نہیں سمجھ لینا، اصل والے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو اب پہلے زمانے میں گزرے ہوتے ہیں، پہلی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابیاں ہی ملی ہیں، اور یہ وہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ تسبیح کی وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب ہم تسبیح، اپنے عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تسبیح کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو، اس وظیفے کو جب کرو گے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گی۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی نے کوئی بھی شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا کرتے تھے، اس وظیفے کو وہ خود کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کو ہمیشہ کامیابیاں ہی ملی ہیں، کبھی مایوسی نہیں ملی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتلانے جا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہ جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اس وظیفے کو کس وقت کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس وظیفے کو تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے، خاص عمل ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کریں گے تو اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے، جو کچھ بھی مانگیں گے، اس خاص عمل کو کرتے ہوئے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے۔ تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد تسبیح کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت کر لیں گے، آپ کے لیے کوئی بھی وقت مناسب ہو، آپ اسی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس تسبیح کو، اس وظیفے کو بچے بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اگر بچے کریں جن کے امتحانات ہیں تو اللہ پاک اس کو کامیابی دے گا۔ اس وظیفے سے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو پھر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، جو خاص دعا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ لوگ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا کریں گے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ جب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، چاہے 3 مرتبہ پڑھا، چاہے 7 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو سورت پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنے کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ آپ لوگوں نے یہ سورت کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس سورت کو 41 ٹائم پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت بہت فضیلت والی ہے۔ آپ نے اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے وظیفے کا خاص حصہ ہے۔ دیکھیے، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے،
لیکن اس کے کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی آپ کو تسبیح بھی بتاتی ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے میں صرف آپ کے 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس وظیفے کے کمالات آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اٹکے کام حل ہو جائیں گے۔ رب تسبیح کو غور سے سن لیں جو آپ کو تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ خاص تسبیح ہے، یہ تسبیح خاص تیسرے کلمے کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرے کلمے کی خاص تسبیح ہے، یہ جلالی تسبیح ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس تسبیح کے بہت کمالات ہیں، یہ مشکل کاموں کو آسان بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، زندگی میں سکون لاتی ہے، غریبی مفلسی لاچاری کو ختم کرتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ تسبیح دل سے کرنی ہے، دل سے وسوسے سوالات ختم کر کے آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے۔ اب آپ نے آخری اور تیسرا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام کا عمل ہے۔ آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کو 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، چاہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھا تھا تو 3 مرتبہ، اگر 7 مرتبہ پڑھا ہے تو 7 مرتبہ، اگر 11 مرتبہ پڑھا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، آپ کا ہر کام سنورتا جائے گا، آپ کے بند رستے کھلتے جائیں گے، آپ کی قسمت کے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلتے جائیں گے میرے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔